سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار، کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے، خدا نے اس کی اجازت دی ہے، تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی، اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے، اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی. کسی نے بتایا ہی نہیں خدا کا تعارف کیا، اور اتنا بہترین انٹروڈکشن، اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا، تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے، اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے، تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار، تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کی بیوی ہے، وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے، کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون. اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، راتیں بھی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے، کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے، بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے جاتی بھی ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سوز گواہ چست. اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ کیا خیال ہے؟ ہم کس کی سمجھیں گے؟ زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا. جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے، یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے، اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بولنا بتانا، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لیں اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا. تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ
خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا, وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے, اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے, وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا, یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے, ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا, کافر کا خدا کہاں گیا, وہ بولتا کیوں نہیں ہے, وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا, وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے, میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے, وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے, اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی, صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے, بھائی تو صحیح کہہ رہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا. عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا. یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی. تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا, تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے. تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی, تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے, تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا. تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے.
کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتا ہے رحمت سے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ، کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ، اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتی ہو، گنوار ہو، دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ، پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے، ایسا لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے، یہ کیوں بھائی، کیوں کیا؟ جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند، باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو؟